السلام علیکم ناظرین، بار بروسہ بولم 32 ایپیسوڈ نمبر 45 کا آغاز کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ بالآخر خضر کے اشارہ کرنے پر توپوں کی مدد سے حملہ کر دیا جاتا ہے۔ بالآخر جیسے اسپانیوں کے جہازوں پر حملے کیے جا رہے ہوتے ہیں تو روزہ یہ منظر دیکھنے کے بعد پریشان ہو جاتی ہے اور وہ بکھلا جاتی ہے، اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ اپنی اپنی جانیں بچاؤ۔ خضر نے توپوں کی مدد سے گولوں کی بارش کر دی ہے، اور پھر جیسے ہی یار علی دوربین سے سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ خضر کو بتاتا ہے کہ وہ پتنگوں اور پروانوں کی طرح ادھر ادھر بکھرنا شروع ہو چکے ہیں۔ کیا خوبصورت منظر ہے۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے بہت خوب، چلو میرے بہادر سپاہیوں، ایک کے بعد ایک خطرناک حملے کرتے جاؤ۔ اور پھر خضر کی بات سنتے ہی تمام سپاہی بہت زیادہ پرجوش ہو جاتے ہیں اور وہ ایک کے بعد ایک توپ کی مدد سے حملہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر خضر چلا چلا کر کہتا ہے میرے ساتھیوں، اپنے دوسرے جہاز کو اشارہ کرو کہ وہ اس جہاز کی مدد سے دوسری طرف سے حملہ کریں۔ ہم ان کے تباہ ہونے والے جہاز کے ارد گرد گول گول چکر کاٹیں گے تاکہ ہم انہیں اپنے چکروں میں الجھا دیں۔ بالآخر جیسے ہی دوسرا حملہ کیا جاتا ہے تو روز اس حملے سے بڑی مشکل سے بچتی ہوئی ایڈمرل کے پاس آتی ہے اور چلا چلا کر کہتی ہے تم تو نہایت ہی بیوقوف قسم کے انسان ہو، کیا تمہیں اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں ہوا کہ یہ جہاز دان دیاگو کی طرف سے نہیں بلکہ خضر کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ تمہیں کم سے کم اتنی عقل ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا جہاز دان دیاگو کی طرف سے آتا، میں دان دیاگو کی طرف سے تمہارے پاس کوئی پیغام لے کر آتی۔ ایڈمرل اپنی غلطی ماننے کے بجائے مزید غرور و تکبر کے ساتھ کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خضر کے پاس جہاز کم ہے، لہٰذا خضر یہ حملہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رکھ پائے گا، اسے واپس پلٹنا ہی ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی ایڈمرل اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا اشارہ کرتا ہے تو اس سے پہلے ہی خضر توپوں کا حملہ کروا دیتا ہے۔ روزہ یہ منظر دیکھتے سمجھ جاتی ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، کیونکہ خضر کے حملے کی وجہ سے ہماری توپیں خراب ہو گئی ہیں۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے خضر کے تمام جہاز انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور چاروں طرف سے بسم اللہ پڑھ کر توپوں کی بارش کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی گولے دشمنوں کے جہاز سے ٹکرانا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے راستے میں آنے والی لکڑی سے بنائے گئے بحری جہاز کے پرخچے اڑانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ منظر دیکھتے ہی روزہ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور اس کا سارا غرور و تکبر مٹی میں مل جاتا ہے۔ ایک طرف خضر اور اس کے ساتھی وہ جنگ جیتنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ دشمنوں کے خلاف گھیرا تنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تاکہ بچنے والے سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو دوسری طرف خیر الدین بار بھروسہ کے بھیجے گئے ساتھی یعنی کہ پیری اور بلبل مل کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہرے دار سپاہیوں کو جہنم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جیسے ہی خضر کے ساتھی ایک اور پہرے دار سپاہی کو گرفتار کر لیتے ہیں تو اس کے پیٹ میں خنجر گھسا کر اس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیدی کہاں ہے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی کسی کو مدد کے لیے پکارتا، وہ ایک خنجر نکال کر اس سپاہی کے پیٹ میں گھسا دیتے اور کہتے ہیں میں تمہیں اسی طرح اذیت میں مبتلا رکھوں گا جب تک تم مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ قیدی کہاں ہے۔ پہلے تو وہ سپاہی جھوٹ بولتا ہے کہ دان دیاگو نے تمام قیدیوں کو مروا دیا ہے، تمہارا یہاں پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں، دان دیاگو جیت چکا ہے۔ لیکن پیری اس خنجر کو اس کے پیٹ میں گھسا کر اسے مزید تکلیف دیتے ہوئے کہتا ہے جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے تب تک تمہارا ایسا ہی حشر ہوتا رہے گا۔ بالآخر وہ سپاہی پیری کو بتا دیتا ہے کہ ایک خفیہ راستہ ہے، میں اس راستے کے بارے میں جانتا ہوں جہاں سے تم قیدیوں کو آزاد کروا سکتے ہو۔ پیری یہ سن کر کہتا ہے اگر تم نے مجھے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی تو میرے ساتھی پلک جھپکنے میں ہی تمہیں مار ڈالیں گے اور تمہاری بہادری کسی کام کی نہیں رہے گی۔ بلبل پیری کو بتاتا ہے کہ اس کا بھروسہ مت کرو، اسے فوری طور پر مار دو۔ لہٰذا سپاہی کو فوری طور پر مار دیا جاتا ہے اور قیدیوں کو آزاد کروانے کے لیے خفیہ راستہ تلاش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر پیری اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے ان جہنمی کتوں کی لاشوں کو چھپا دو تاکہ دان دیاگو کو معلوم نہ ہو کہ ہم چپکے سے اس کے علاقے میں گھس چکی ہیں، لہٰذا میں فوری طور پر قیدیوں کو آزاد کروانا ہوگا اور اس عمارت کو ڈھونڈنا ہوگا جس عمارت کے بارے میں سپاہی نے مرنے سے پہلے ہمیں بتایا۔ دوسری طرف جیسے ہی خضر ایڈمرل کے پاس پہنچتا ہے تو ایڈمرل کے ہاتھ میں ایک مشال ہوتی ہے اور وہ بارودی ڈبے کے پاس کھڑا ہو کر کہتا ہے اگر تم نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ خضر یہ تمام باتیں سن کر کہتا ہے اگر تم معافی مانگ لو تو شاید میں تمہاری جان بخش دوں، یعنی کہ خضر جان بوجھ کر اسے اپنی باتوں میں پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسے خنجر مار کر جہنم حاصل کر دے۔ اور پھر جیسے ایڈمرل خضر کی باتیں ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگنے کی بجائے یہاں پر مرنا پسند کروں گا، اور وہ اس آگ والی مشال کو زمین پر گرانے ہی والا ہوتا ہے تو اسی دوران خضر اپنا خنجر نکال کر اس کے سینے میں مار دیتا ہے اور اس کو جہنم حاصل کرنے کے بعد آگ لگنے والی مشال کو بجھا دیتا ہے۔ لیکن اسی دوران روزہ پستول نکال کر خضر کی کن پٹی کے پاس رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہیں گھیر لیا۔ اور پھر جیسے ہی خضر روزہ کو اپنی باتوں میں لگانے کی کوشش کرتا ہے تو روزہ سمجھ جاتی ہے کہ جس طرح خضر نے اس سپاہی کو جہنم حاصل کیا ہے وہ بھی اپنی باتوں میں پھنسا کر مجھے مار ڈالے گا۔ اور پھر جیسے ہی روزہ گولی چلانے والی ہوتی ہے تو وہ خضر کو گولی مارنے سے پہلے کہتی ہے میں نے ہی اپنے ہاتھوں سے تمہاری محبت مریم کو گولی ماری تھی۔
تمہیں تو میرا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں تمہیں مریم کے پاس پہنچا رہی ہوں۔ اور یہ کہتے ہی روزہ گولی چلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اسی دوران مراد جو کہ روزہ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے وہ روزہ کی گولی چلانے سے پہلے ہی اپنی گولی چلا دیتا ہے۔ گولی لگتے ہی روزہ پیچھے کی طرف مڑتی ہے تو مراد اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور پھر مراد روزہ سے کہتا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم بہت بولتی ہو اور ایک دن میری گولی ہی تمہیں خاموش کروائے گی۔ تم خضر کو مارنے کے بعد اس کی محبوبہ کے پاس بھیجنے والی تھی، لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے مر جانے کے بعد تمہارا محبوب دان دیاگو جہنم میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے ضرور آئے گا۔ اور پھر مراد آگے بڑھ کر خضر کو حوصلہ دیتے ہوئے اسے گلے ملتا اور کہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھیوں نے اب تک انشاءاللہ تعالیٰ تمام قیدیوں کو آزاد کروا دیا ہوگا۔ اب الجزائر جانے کا وقت آ چکا ہے۔ ہم دان دیاگو کا سر قلم کریں گے اور بازنطین شہنشاہ کے پاس تحفے کے طور پر بھجوا دیں گے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ غدار تاجر تمام مظلوم قیدیوں پر کوڑے برسا رہا ہوتا ہے کہ تم خیر الدین بار بروسہ کا نام نہیں پکارو گے، لیکن وہ قیدی چلا چلا کر کہتے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں لیکن خیر الدین بار بروسہ کا نام پکارنا بند نہیں کر سکتے۔ اسی دوران زندان میں گولیاں چلنے کی آوازیں آتی ہیں تو وہ غدار تاجر ڈر جاتا ہے۔ جب وہ پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے تو اس کے تمام سپاہیوں کو خضر کے ساتھی مار چکے ہوتے ہیں، اور پھر جیسے ہی بلبل اور پیری کی نظر اس غدار پر پڑتی ہے تو بس غدار تاجر کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر بلبل کو وہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں کہ کس طرح اس غدار تاجر کی وجہ سے بابا رود شہید کر دیا گیا۔ اور پھر جیسے ہی وہ غدار تاجر ان لوگوں پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پیری اس کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے، اور بلبل اس کو گرفتار کرنے کے بعد اس کے منہ پر زوردار مکے مار رہا ہوتا ہے، اور اسی دوران تمام قیدیوں کو آزاد کروا دیا جاتا ہے۔ کبھی پیری آگے بڑھ کر اس غدار کے منہ پر مکوں کی بارش کرتا ہے تو کبھی بلبل آگے بڑھ کر، وہ اس غدار کو ایک ہی وار میں مارنا پسند نہیں کرتے، وہ اسے مارتے ہوئے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تمہارے منہ پر لگنے والا ایک ایک مکہ تمہیں اس بات کا احساس دلوائے گا کہ تم کتنے لالچی اور گھٹیا قسم کے انسان تھے۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کی وجہ سے ہی ہمارا ساتھی شہید ہو گیا۔ بلاخر دیکھتے ہی دیکھتے پیری ایک بندوق نکال کر بلبل کے ہاتھ میں دیتا اور کہتا ہے، تم اپنے بھائی رئیس کا انتقام لے سکتے ہو۔ اور پھر بلبل وہ بندوق اٹھا کر اس کی ساری گولیاں اس غدار تاجر کی کھوپڑی میں اتار دیتا ہے، اور اس طرح اس غدار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین، لالچ کرنے والوں کا انجام ہمیشہ ہی برا ہوتا ہے۔ مرنے والا شخص اپنے ساتھ سوائے برے اعمال کے کچھ نہیں لے کر جاتا، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے اعمال کریں اور لالچ نہ کریں، تاکہ مرنے کے بعد ہمارا انجام اچھے لوگوں کے ساتھ ہو، نہ کہ برے لوگوں کے ساتھ۔ اور پھر پیری آگے بڑھ کر تمام مظلوم لوگوں سے کہتا ہے، اب آپ آزاد ہیں، اب آپ پرسکون زندگی گزار سکیں گے۔ تمام لوگ یہ سن کر بار بروسہ برادرز کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے خیر الدین بار بروسہ کا نام سنا تھا اور اس کے آنے کی امید تھی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کے ساتھی یہاں پر پہنچ گئے اور ہماری جان بچائی۔ ہم نے کبھی بھی امید نہیں ہاری، ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے۔ یہ لوگ ہم پر ظلم و زیادتی کرتے رہے لیکن ہم نے ہمت سے کام لیا۔ پیری یہ سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھیوں کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ ناظرین، ایک طرف قیدیوں کو آزاد کروا دیا جاتا ہے، تمام لوگ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں، تو دوسری طرف دان دیاگو کے سپاہی اسے بتاتا ہے کہ کسی نے آپ کے لیے ایک بہترین تحفہ بھیجا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے کہ اسے صرف دان دیاگو ہی کھولے گا۔ دان دیاگو تحفے کے بارے میں سن کر حیرت میں آ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس وقت جنگ کی حالت میں کون تحفے بھیج سکتا ہے۔ اور پھر جیسے دان دیاگو اس تحفے کو کھولتا ہے تو اس تحفے کے باہر روزہ کا ہاتھ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور پھر جیسے وہ چادر ہٹا کر دیکھتا ہے تو اس میں روزہ کی لاش ہوتی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی دان دیاگو دھاڑے مار مار کر رونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر دان دیاگو روزہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اپنی آنکھیں کھولو، مجھ سے بات کرو۔ اور پھر وہ چلا چلا کر کہتا ہے، یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ اسی دوران خضر اور اس کے ساتھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ دان دیاگو کے سپاہیوں کی گردن پر تلواریں رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر خضر خوش ہو کر کہتا ہے، یہ میں نے کیا ہے۔ دان دیاگو روزہ کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا، اور وہ کہتا ہے، یہ تم نے سب کچھ کیا کر دیا؟ تم نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا درد دیا ہے، تم نے زندگی کی سب سے قیمتی چیز مجھ سے چھین لی ہے۔ خضر یہ سن کر کہتا ہے، یہ بات تم مجھ سے کر رہے ہو جس نے میری محبوبہ مجھ سے چھین لی، میرا بھائی شہید کر دیا، مجھے کئی بار تکلیف سے گزارا ہے، یہاں تک کہ میری زندگی کی تمام قیمتی چیزیں تم پہلے ہی میری زندگی سے چھین چکے ہو۔ یہ درد تمہارے لیے پہلی دفعہ ہے، لیکن میں تمہاری گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے کئی بار اس تکلیف سے گزرا ہوں، لہٰذا تمہیں تکلیف میں دیکھ کر مجھے آج بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ تم صرف اور صرف اپنی محبوبہ کی وجہ سے مجھے مارنے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، مجھ پر کتنا غصہ ہوں گے کہ تم نے میرے 3 بھائی شہید کیے ہیں، میری محبت کو مجھ سے چھین لیا، کتنے ہی لوگوں کو شہید کر دیا، میں تمہارا کیا حال کروں گا، میرے دل میں کتنا غصہ ہوگا۔ اور پھر مراد دان دیاگو کو بتاتا ہے کہ تم نے ہسپانوی شہنشاہ کے ساتھ مل کر ججل کے علاقے پر حملہ کرنے کے لیے جو بحری جہاز بھیجا تھا، ہم نے اسے بھی اپنے قبضے میں لے لیا ہے، اور اب الجزائر کو فتح کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ دان دیاگو حیرانگی سے یہ تمام باتیں سن رہا ہوتا ہے،
اور اسے یقین نہیں آتا کہ وہ اپنے آپ کو بہت چالاک انسان سمجھتا تھا وہ کس طرح خضر کے جال میں پھنس گیا۔ اس کی محبوبہ کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے پڑی ہے اور اس کی ساری چالاکی ختم کر دی گئی ہے۔ اور پھر مراد خوش ہو کر کہتا ہے تم نے ہمیں بہت ہی تکلیف پہنچائی ہے، لہٰذا اب کوئی مزید کھیل تماشا نہیں۔ الجزائر کے درمیان میں ہم دونوں پھنس چکے ہیں، یا تو آج تم نہیں یا ہم نہیں۔ دان دیاگو جواباً کہتا ہے میں مکمل طور پر نہیں ہارا، ابھی تک قیدی میرے پاس ہیں اور تم نے روزوں کو مار کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اب میں تمہارے خاندان کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یعنی کہ تمہارے تمام پیاروں کو مار دیا جائے گا جس میں قیدی بھی شامل ہیں۔ یہ سنتے ہی پیری بھی وہاں پر پہنچ جاتا اور کہتا الحمدللہ ہم نے قیدیوں کو پہلے ہی آزاد کروا دیا ہے، اب تمہارے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہے اور جیتنے کی کوئی بھی وجہ باقی نہیں ہے، تم اب ختم ہو چکے ہو دان دیاگو، تمہارا نام اور تمہارا کام دنیا کبھی بھی یاد نہیں رکھے گی۔ اور پھر جیسے خضر کے ساتھی دان دیاگو کو گرفتار کر کے اسے مارنے والے ہوتے ہیں تو خضر ان تمام ساتھیوں کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے ایسے نہیں، میں دان دیاگو جیسا کمزور انسان نہیں ہوں جو پیٹھ پر وار کروں یا اپنے سپاہیوں کی مدد سے اپنے دشمن کو تباہ برباد کروں، میں مردوں کی طرح ایک ایک کر کے تمہارے سے حساب برابر کرنا چاہتا ہوں۔ دان دیاگو سن کر کہتا ہے تم بہت ہی بیوقوف انسان ہو، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں۔ خضر جواباً کہتا ہے تم میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے، میں ایک بہادر انسان ہوں، میں اپنے دشمنوں کا مقابلہ بہادری سے کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم بھی مردوں کی طرح مجھ سے مقابلہ کرو۔ اور پھر دونوں لڑنے کے لیے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں تاکہ تلوار کی مدد سے ایک دوسرے پر حملہ کیا جا سکے، اور جو انسان حقیقی معنوں میں بہادر ہوگا وہ اس لڑائی کو جیتنے میں کامیاب ہو پائے گا۔ دان دیاگو خضر کی بات سن کر کہتا ہے میں نے بہت سے بہادروں کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، تم مجھے بہت پسند آئے ہو خضر، تمہاری موت یقینی طور پر میرے ہی ہاتھوں ہوگی۔ خضر مسکرا کر کہتا ہے ایسا نہیں ہے، میری نظر میں تم بہت ہی خوش نصیب انسان ہو دان دیاگو، کیونکہ تمہاری موت وقت کے بحری سلطان سے یعنی کہ خیر الدین باربروسا کے ہاتھوں ہوگی۔ ایک طرف خضر اور دان دیاگو لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی تلواروں کو اپنے میان سے باہر نکال لیتے ہیں، تو دوسری طرف ہما خالہ تمام قیدیوں کو پانی پلا رہی ہوتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مرادیں پوری کریں اور آپ کو اس نیکی کا اجر عطا فرمائیں۔ اور پھر تمام لوگ حسین افندی سے ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ خیر الدین باربروسا ہمارا انتقام لینے کے لیے الجزائر کی سرزمین پر قدم رکھ چکے ہیں، تو ہم بھی انہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح لڑتے ہیں اور دان دیاگو کو جہنم حاصل کرتے ہیں۔ حسین افندی یہ سن کر مسکراتے اور کہتے ہیں تمہیں ابھی آرام کرنا ہوگا کیونکہ تم بہت زخمی حالت میں ہو، پہلے کچھ کھا پی لو، تبھی تم میں چلنے پھرنے اور کام کرنے کی ہمت آ پائے گی۔ اور پھر حسین افندی تمام لوگوں کو پرجوش دیکھ کر کہتے ہیں چلو آؤ پھر میرے ساتھ چلو، ہم خضر اور دان دیاگو کو لڑتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ تمام لوگوں کی امیدیں مزید مضبوط ہو جائے کہ ان کا سلطان انہیں بچانے کے لیے اس سرزمین پر پہنچ چکا ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام لوگ خضر اور دان دیاگو کی لڑائی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چونکہ خضر دان دیاگو کو حملہ کرنے کا اشارہ کرتا ہے کہ پہلا حملہ تمہاری طرف سے ہوگا، میں تمہارے حملے کو ناکام بناؤں گا، اور پھر جیسے ہی پہلا حملہ دان دیاگو کی طرف سے کیا جاتا ہے تو خضر اس کے حملے کو ناکام بناتا ہے اور دونوں میں بہترین تلوار بازی شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی لڑائی کے دوران دان دیاگو جان بوجھ کر خضر کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ میں وہی شخص ہوں جس نے تمہارا پورا خاندان ختم کر دیا، تمہارے 3 بھائی اور تمہاری معشوقہ کو بھی ختم کر دیا، اور اب بہت ہی جلد تمہارا خاتمہ بھی میری تلوار سے ہوگا۔ خضر یہ سن کر جذباتی ہو جاتا ہے اور اپنی تلوار کی مدد سے 1 سے 2 بہترین حملے کرتا ہے تو وہ دان دیاگو کو زخمی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی دوران دان دیاگو کے ہاتھ سے وہ تلوار زمین پر گر جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی خضر کے تمام ساتھی بہت زیادہ خضر پر فخر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقی طور پر ایک بہادر ہے۔ وہ جس انسان سے انتقام لینے کے لیے آیا تھا وہ چاہتا تو اسے گولی کی مدد سے مار سکتا تھا یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروا سکتا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اپنے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا پسند کیا تاکہ عزت کے ساتھ اسے ختم کر سکے اور تمام لوگ یہ جان سکیں کہ خضر صرف باتوں کا نہیں بلکہ اپنے ارادوں کا بھی بہت مضبوط ہے۔ بالآخر دیکھتے ہی دیکھتے خضر دان دیاگو کی تلوار کو اپنی تلوار کی مدد سے اس کے قریب کرتے ہوئے کہتے ہیں دوبارہ تم پھر سے مجھ سے لڑو گے، جب تک ہم دونوں میں سے ایک کا سر قلم نہیں ہو جاتا تب تک ہم لڑتے رہیں گے۔ لہٰذا دان دیاگو یہ بات سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے ایک بار پھر سے لڑنے کا موقع دیا گیا ہے۔ وہ اپنی تلوار کو اپنی ہاتھ میں تھامے پھر سے خضر کا مقابلہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر جیسے ہی خضر اس لڑائی کے دوران جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ دان دیاگو کی تلوار کو پھر سے زمین پر گرا کر اس کے منہ پر مکوں اور لاتوں کی بارش کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ دان دیاگو جو کہ پانی کے فوارے کے پاس جا کر گرتا ہے، اور پھر جیسے ہی خضر اپنی تلوار کو زمین میں گاڑنے کے بعد دان دیاگو کو ختم کرنے کے لیے آگے جاتے ہیں تو دان دیاگو اپنی ٹانگ میں چھپایا گیا خنجر نکال کر خضر پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے،
लेकिन खिजर दान दियागो के हाथ को पकड़ लेता है और उसका खंजर निकाल कर दूर फेंक देता है और फिर वो दान दियागो का मुंह पकड़कर उस पानी में डुबोना शुरू कर देता है ताकि दान दियागो को सांस लेने में दुश्वारी पेश आए। क्योंकि दान दियागो इस सीजन का सबसे बड़ा विलन होता है और उसका खात्मा इतनी आसानी से नहीं होता, लिहाजा खिजर जानबूझकर दान दियागो को तड़पा तड़पा कर मारने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर जैसे ही खिजर दान दियागो को उठाकर जमीन पर फेंकता है तो दान दियागो फौरी तौर पर अपने पांव पर खड़ा हो जाता है और अपनी तलवार की तरफ भागता हुआ अपनी तलवार को अपने हाथ में उठा लेता है और अपनी तलवार की मदद से खिजर की तलवार को दूर फेंक देता है। ये मंजर देखते ही खिजर के साथी परेशान हो जाते हैं कि खिजर ने दान दियागो को दोबारा हमला करने के लिए उसकी तलवार उसके हवाले की थी, लेकिन जबकि दान दियागो ने खिजर की तलवार को दूर फेंक दिया है, यानी वो खिजर को हर हाल में मारकर यहाँ से फरार होने की ख्वाहिशमंद है। ये मंजर देखते ही खिजर के साथी परेशान हो जाते हैं, लेकिन हुसैन अफंदी तमाम लोगों को इशारा करते हैं कि उन दोनों को लड़ने दो, ये उन दोनों की लड़ाई है। और फिर जैसे ही दान दियागो अपनी तलवार की मदद से खिजर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो खिजर दान दियागो को झांसा देते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसकी तलवार छीनने के बाद उसके मुंह पर मुक्के और लाते मारना शुरू हो जाता है। बिलाखिर देखते ही देखते खिजर दान दियागो की तलवार से कभी उसके पाँव को जख्मी करता है, कभी उसके हाथों, कभी उसकी कमर और कंधों को, और वह एक एक जख्म के साथ अपने प्यारों का नाम उसे याद करवाता चला जाता है कि यह जख्म मेरे भाई के लिए है, ये मेरी मोहब्बत के लिए और ये गरीब लोगों के लिए। गर्ज के दान दियागो का पूरा जिस्म जख्मों से छलनी हो जाता है और फिर खिजर दान दियागो की गर्दन पर तलवार चलाते हुए कहता है, और सबसे आखिर में सबसे खतरनाक हमला मेरे प्यारे भाई बाबा अरूज के लिए। बिलाखिर दान दियागो को सर कलम करने के बाद उसे जहन्नुम हासिल कर दिया जाता है और फिर तमाम लोग दान दियागो के मरते ही अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करना शुरू हो जाते हैं कि जालिम इंसान से हमारी जान छुट गई, अब जिजल का इलाका भी हमारा है और अलजायर का इलाका भी हमारा है, दोनों सरजमीनों के सुल्तान खैरुद्दीन बारबरोसा बन जाते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो का अख्ताम हुआ, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।